پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ہے کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، اور جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے معزز مقرر خصوصی حضرت مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد شکیل رضا صاحب کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت۔ آئیں آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، پیارے امام حسین کی پیاری بزم میں تشریف لانے والوں، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی میرا اور آپ کا پروردگار ایمان والوں سے فرما رہا ہے، ایمان والوں پہلے اللہ سے ڈرو، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے، اے ایمان والوں
تمہیں کرنا کیا ہے؟ اپنے رب سے ڈرنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو سچے ہیں، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ان سچوں کی برکت سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج کی یہ بزم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بابرکت کی نام سے موسوم کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں اور ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہمیں اور ہمارے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یوں بیان فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میری امت، اے لوگو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرا نام لینے والو، سنو، میری پوری امت پر یہ واجب ہے، میری پوری امت پر یہ واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت کرے، ابو بکر کا شکر ادا کرے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان تران سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں میری پوری امت پر واجب ہے، میری پوری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت کرے، ابو بکر کا شکر ادا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ ایک روایت اور سناتا چلوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے کان مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سماعت فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یعنی پوری کائنات میں ابو بکر و عمر سے پاک اور ستھرا کسی کو پیدا نہ فرمایا، ابو بکر و عمر سے پاکیزہ کسی کو پیدا نہ فرمایا، ابو بکر اور عمر سے افضل کسی کو پیدا نہ فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی انبیاء کے بعد اگر پوری کائنات میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اے علی یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی فرماتے ابو بکر صدیق۔ پھر حضرت سوال کرنے والے نے سوال کیا ابو بکر صدیق کے بعد افضل کون؟ مولا علی فرماتے ہیں فاروق اعظم۔ سوال کیا گیا عمر بن خطاب کے بعد افضل کون؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں عثمان غنی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی سے پوچھا گیا پھر آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انکساری و عاجزی میں یوں عرض کرتے ہیں، میں تو ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان اور ایک عام بندہ ہوں اللہ کا، اللہ اکبر۔ دیکھو ابو بکر کی شان مولا علی بیان فرما رہے ہیں، ابو بکر کی شان مولا علی بیان فرما رہے ہیں، عمر بن خطاب کی شان مولا علی بیان فرما رہے ہیں، عثمان غنی کی شان مولا علی بیان فرما رہے ہیں، لیکن اپنی بات آ گئی تو کہہ رہے میں ایک مسلمان ہوں اور ایک ادنا اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عزیزی، یہ انکساری گویا کی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں جب اپنے تعلق سے سوال کیا جائے تو میرا یہ طریقہ یاد رکھ لینا، جب اپنے تعلق سے پوچھا جائے تو عاجزی انکساری کا پیکر بن جانا اور رب کے حضور یوں عرض کرنا میں تو ایک ادنا بندہ ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا عظمت ہے۔ یعنی اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کرنا، جو تعریف والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، جو رفت والے ہیں ان کی تعریف کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا۔ گویا حضرت ابو بکر نے عظمت صدیق اکبر بیان کر دی، گویا
گویا فاروق اعظم کی عظمت حضرت مولا علی بیان کر رہے ہیں، عثمان غنی کی فضیلت مولا علی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ مولا علی لوگوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، دیکھو میں نے ابو بکر کو افضل کہا ہے، میں نے کائنات میں ابو بکر کو نبی کے بعد سب سے افضل کہا ہے، میں نے کائنات میں ابو بکر کے بعد عمر کو افضل کہا ہے، میں نے کائنات میں عمر کے بعد عثمان غنی کو افضل کہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو مولا علی کا ماننے والا ہوگا، جو مولا علی سے عقیدت رکھنے والا ہوگا، جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہوگا، جو مولا علی کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا ہوگا، تو وہ مولا علی کے اس قول کو ایکسپٹ کرے گا، اس قول کو مانے گا، وہ حضرت ابو بکر کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ فاروق اعظم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ عثمان ذو النورین کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار مولا علی اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اپنے عقیدت کرنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اپنے محبت کرنے والوں کو گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کائنات میں نبی کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کہاں گئے وہ علی سے محبت کرنے والے؟ جو لوگ مولا علی کو خدا سے بڑھا رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور مولا علی کی تعلیمات یہ ہے کہ کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو مولا علی فرما رہے وہ ابو بکر ہے، اور پھر پوچھا گیا تو کہتے ابو بکر کے بعد عمر ہے، پھر پوچھا گیا تو کہے عمر کے بعد عثمان ہے۔ مولا علی یہ پیغام دے رہے ہیں، تم مولا علی کا پیغام لینے کے بجائے اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات کرتے ہو اور مولا علی سے محبت کرتے ہو، اور ابو بکر و عمر عثمان و غنی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تو گویا کہ تم علی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں تو اس دنیا میں اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، انہیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو وسیلہ پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پنجتن پاک یعنی پنجتن، ایک مصطفیٰ، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، اور تین کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یعنی پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے۔ جہاں ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں، جہاں مولا علی سے محبت کرتے ہیں، وہیں عثمان ذو النورین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ شان صدیق اکبر میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ یقیناً مولا علی سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ مولا علی کا پیغام یہ ہے کہ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے، سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور مولا علی کہتے ہیں ہر معاملے میں صدیق اکبر تمام صحابہ میں سبقت حاصل کرتے رہے، تمام صحابہ میں سبقت حاصل کرتے رہے۔ وہ جناب صدیق اکبر جن کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ عطا کر دیا سوائے ابو بکر، یعنی جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر، یعنی ابو بکر کا نبی رحمت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ خود نبی رحمت فرماتے ہیں میری طرف سے یہ احسان کا بدلہ کل بروز قیامت میرا رب ادا کرے گا۔
یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ابو بکر مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دنیا کی 3 چیزیں کون کون سی پسند ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز عورت، اور تیسری چیز نماز۔ مجھے بہت پسند ہے نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آقا نماز کو پسند فرما رہے ہیں اور آقا کے نام لینے والے نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ آقا نماز کو پسند کر رہے ہیں اور آقا کے نام لینے والے، آقا کی میلاد منانے والے نمازوں سے دور۔ اللہ اکبر، بتاؤ کیسے نام لینے والے ہو؟ آقا فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مجھے پسند۔ اور میرے نبی نے نماز کو پسند کیوں کیا؟ اس لیے پسند کیا کہ نماز مومن کی معراج، اور نماز میرے نبی نے پسند اس لیے کیا، اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رب سے بہت قریب ہوتا ہے، رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ گویا کہ اے لوگوں، میرے نبی نے نماز کو پسند کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں اگر رب سے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدے کے قریب ہو جاؤ۔ تم سجدے سے قریب ہوگے تو رب کے قریب ہوگے، اور جب رب کے قریب ہوگے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو ملاحظہ فرمایا تو جناب صدیق اکبر بھی بارگاہ رسول میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میرے یار، میرے ابو بکر بتاؤ، میرے دوست بتاؤ تمہیں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ میرے آقا سرکار صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز مجھے جو پسند ہے آپ کے چہرے کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ سبحان اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ، کیا پسند ہے ابو بکر کی کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا یہ مجھے پسند۔ میرے آقا نے عرض کیا ابو بکر، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دوسری کون سی چیز پسند ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا یہ مجھے پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلی چیز آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے پسند، اور دوسری چیز اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا یہ پسند۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیسری چیز کیا پسند ہے؟ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ اپنا سارا مال آپ پر نچھار کر دو، آپ پر قربان کر دو، سارے مال کو آپ پر قربان کر دینا یہ مجھے پسند۔ اے جناب صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، اے جناب صدیق اکبر سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، سرکار صدیق اکبر نے ایک پیغام دے دیا کہ اپنا مال نبی کے نام پر خرچ کر دو۔ یعنی جب بھی نبی کے بارگاہ میں، یعنی جب بھی نبی کا فرمان سنو دین کے راہ میں اگر مال خرچہ کرنے کے لیے نبی نے فرمایا تو دین کی راہ میں مال خرچہ کر دو، یہ ابو بکر کو بہت پسند ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی زبان سے کہا ہی نہیں بلکہ عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ ہم اور آپ کا مزاج یہ، ہم زبان سے بولتے ہیں لیکن کرتے نہیں، ہم اور آپ زبان سے بولتے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے۔
جناب صدیق اکبر ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیں اپنا مال آپ پر قربان کرنا یہ مجھے پسند. آئیے میں واقعے کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا لوگو اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو پیش کرو, اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرو. میرے نبی کا اعلان کرنا تھا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال کو طلب فرمایا, دین کے لیے مال کو طلب فرمایا, اسلام کے لیے مال کو طلب فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ آج تو میرے پاس مال بہت ہے, آج میں مال قربان کر کے حضرت ابو بکر سے مال قربان کرنے میں آگے نکل جاؤں گا. یہ سوچنے لگے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال لے کر حاضر ہو رہے ہیں. لوگ ایک کے بعد ایک اپنا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سارا مال اکٹھا کیا, سارا مال جمایا اور جمع کرنے کے بعد آدھا مال ایک طرف کیا اور آدھا مال کی ایک گٹھری بنائی اور گٹھری بنا کر آدھا مال لے کر بار گئے رسول میں حاضر ہو گئے. سرکار فاروق اعظم نے جب اپنا آدھا مال لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, میرے نبی نے فرمایا اے عمر تم کیا لائے ہو؟ سرکار فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے دین کے لیے, آپ نے اسلام کے لیے مال مانگا ہے, میں نے اپنا سارا گھر کا مال جمع کیا اور اس میں سے آدھا حصہ آپ کی بارگاہ میں لایا, آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یہ گفتگو ہو رہی تھی, یہ گفتگو چل رہی تھی. فاروق اعظم سے میرے نبی گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں میرے نبی, امام الانبیاء کیا دیکھتے ہیں, جناب صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں. سر کے اوپر ایک گٹھری ہے اور جسم میں ٹاٹ کا لباس ہے اور ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر جب حاضر ہوئے سارا مال سرکار کی قدموں میں رکھ دیا. رکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے. جب میرے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو, تو جناب صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے مال نہیں, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا. گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. ابھی یہ گفتگو جاری تھی, اتنے میں سدرہ کے مکی جبریل امی حاضر ہوئے. سدرہ کے مکی جبریل امی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد حضرت جبرائیل سے میرے آقا نے فرمایا ہے جبرائیل آج اس لباس میں کیسے چلے آئے ہو؟ آج تمہارے جسم میں ٹاٹ کا لباس اور ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا اپنا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھیں. سبحان اللہ. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک ذرا آسمان کی طرف کریے. جیسے ہی میرے نبی نے آسمان کی طرف اپنا رخ انور کیا, کیا دیکھتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے وہی لباس پہنے ہیں جو لباس جبریل پہنے ہیں. جبریل نے بارگاہ رسول میں عرض کیا یا رسول اللہ جب سے یہ آپ کے یارے گار ابو بکر نے یہ لباس سے بوتن کیا ہے, یہ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ببول کے کانٹے لگائے ہیں, یہ لباس آپ کے یار آپ کے دوست کا لباس رب کو اتنا بھا گیا, رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اعلان کر دیا اے جبرائیل تم بھی وہی لباس پہنو جو میرا ابو بکر پہنا ہے, جو میرے محبوب کا محبوب پہنا ہے, اور پہنا جو لباس ابو بکر
پہنے ہیں، اے جبرائیل وہی لباس تم بھی پہنو اور اعلان کر دو سارے فرشتوں کو کہ وہی لباس پہنے جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا ابو بکر کی شان ملاحظہ فرماؤ۔ ابو بکر صدیق نے نبی کی محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ نے جبرائیل کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، اللہ نے سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا، یہاں سے ایک سبق ملا، یہاں سے ایک پیغام ملا کہ جب تم نبی کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ ایسے مقبول ہوئے ابو بکر۔ مصطفیٰ نے مال مانگا تو ابو بکر نے مال سارا لا کر رکھا اور ٹاٹ کا لباس پہنا، یعنی اپنا بھی کپڑا دیا اور ٹاٹ کا لباس پہنا، اور یہ مال اللہ نے ایسے قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ اعلان کر دیا جبرائیل وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ آج تو ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ نماز کی پابندی، نہ سنتوں کی پابندی، نہ نماز کی پابندی نہ سنتوں کی پابندی۔ بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ نقل میں کتنی برکتیں ہیں، ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ نقل میں کتنی برکتیں ہیں، ملاحظہ فرماؤ۔ جو کوئی اللہ والے کی نقل صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے، اور جو اللہ و رسول کو خوش کرنے کے لیے نقل کرتا ہے تو اسے کتنا انعام ملے گا۔ ایک بہروپیہ اورنگزیب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد چہرہ مورا بدلی کر چہرہ مورا تبدیل کر حاضر ہوا تو سرکار اورنگزیب نے اسے پہچان لیا، اور پہچان لینے کے بعد آپ نے فرمایا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس بہروپیے نے کہا اے اور بادشاہ، اے اورنگزیب، میں تمہیں ایک دن ضرور دھوکہ دوں گا اور تم ایک دن میرے دھوکے میں ضرور آ جاؤ گے۔ وہ شخص وہاں سے نکلا اور دل میں ٹھان لیا کہ اورنگزیب کو دھوکہ دے کر رہوں گا، اور آنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک خیال، اس کے دماغ کی سطح پر ایک فکر ابھری، ایک فکر اور ایک خیال ابھرا کہ اورنگزیب کو دھوکہ کیسے دیا جائے، اورنگزیب ہمارے دھوکے میں کیسے آئے۔ یہ ترکیب اس نے لگائی اور سوچنے لگا، اسے خیال آیا کہ دھوکہ دینے کا ایک سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صوفیانہ والا لباس پہن لو اور اچھا بڑا پگڑی باندھ لو اور ہاتھ میں تسبیح لے لو اور ایک صوفی بن جاؤ اور ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے یہی کیا، صوفیانہ والا لباس پہن لیا، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لی اور تسبیح لے کر ایک علاقے میں نکل گیا اور اس علاقے کی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، اور کام کیا کیا، تسبیح گھمانے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ سامنے سے کوئی آتا اسے دیکھتا نہیں، آسمان کو صرف دیکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا شور ہونے لگا، لوگوں میں یہ شور ہو گیا کہ ایک اللہ والا آیا ہے، ایک اللہ کا محبوب بندہ آیا ہے، فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کو دیکھتا نہیں۔ لوگ اس کی زیارت میں آنے لگے، اس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ بنا کر اس کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہوا۔ جب یہ چرچا اورنگزیب کی کانوں تک پہنچا تو اورنگزیب کیونکہ بزرگوں کی بارگاہ کا مؤدب تھے، اولیاء اللہ کے ادب کیا کرتے تھے، اور اللہ والوں کی زیارت کا شوق رکھتے تھے، اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے، اللہ والوں سے محبت رکھتے تھے، اللہ والوں کی زیارت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پتا چلا کہ سامنے ایک پہاڑی پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو دیکھتا نہیں، وہ صرف ذکر الہی میں مشغول ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہ میں بھی اس کی چہرے کی زیارت کر لوں، کیوں نہ میں بھی اس کی زیارت کے لیے چلوں۔ اپنے ساتھیوں
کو جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد اس کی زیارت کے لیے اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور پاؤں سے چپل علیحدہ کر دی، ہاتھوں کو باندھ لیا، نگاہوں کو جھکا لیے اور اس اہتمام کے ساتھ اس اللہ والے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں گویا کہ وقت کا بادشاہ آنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، آنے والوں کو یہ درس دے رہا ہے، آنے والوں کو یہ سبق دے رہا ہے۔ اے لوگوں، جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو پاؤں سے چپل اتار دیا کرو، ہاتھوں کو باندھ لیا کرو، نگاہ کو جھکا لیا کرو۔ جب تم ایک اللہ والوں کا ادب کرو گے تو اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تمہیں فیضیاب فرما دے گا۔ گویا کہ وقت کا بادشاہ یہ پیغام دے رہا ہے، وقت کا بادشاہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لیے، پاؤں سے چپل علیحدہ کر دی، ہاتھوں کو باندھ لیا، نگاہوں کو جھکا لیا اور خراما خراما چلے جا رہے ہیں اس پہاڑی کی طرف۔ جیسے جیسے قریب ہوئے اس نے نیچے نگاہ کر کے دیکھا کہ بادشاہ وقت چلا آ رہا، پھر آنکھیں اوپر کر لیا۔ بادشاہ اورنگزیب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا، نگاہوں کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہ صوفی جو اورنگزیب کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لباس پہنا ہوا تھا، تسبیح بند کر دی، تسبیح روک دی، ہاتھ نیچے آیا، نگاہیں نیچے آئی، ہاتھ لگایا، کندھے پر اورنگزیب کے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد تھوڑا سے حرکت دی، حرکت دینے تھا اورنگزیب علیہ الرحمہ نے چہرے کو اوپر اٹھایا، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو اس نے کہا اورنگزیب پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کہا تھا جس دن تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا اس دن منہ مانگی انعام تجھے عطا کروں گا، جو مانگے گا وہ انعام دے دوں گا۔ تو اس صوفی نے اورنگزیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی سی حرکت دی، اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا مجھے پہچانو، غور سے دیکھو میں کون ہوں، غور سے دیکھو میں کون ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ کر گیا تھا، اور آج تم میرے دھوکے میں آئے ہو اور دھوکے میں ایسے آئے ہو کہ تم اپنے محل سے چپل پیر سے اتار دیے، ہاتھوں کو باندھ کر نگاہ جھکا کر میری بارگاہ میں آ کر زانوئے ادب طے کر کے ادب سے بیٹھے ہو، یعنی میں نے تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اورنگزیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا تو جو مانگے گا میں انعام دوں گا؟ تو اس بہروپیے نے کہا اورنگزیب اب مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں، اب مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، اب مجھے تیرے خزانے سے کچھ نہیں چاہیے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ میں نے تو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اورنگزیب کہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بہروپیہ کہتا ہے سنو، وہ بہروپیہ کہتا ہے اے اورنگزیب اب میں کیا لوں؟ جب دھوکہ دینے کے لیے یہ صوفیانہ لباس پہن لیا تو وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں آ گیا، تو اگر حقیقت میں ایسا لباس پہن کے اللہ کی عبادت اور ریاضت کروں تو کائنات کی دنیا، کائنات کی ہر چیز میرے قدموں میں آ جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی دھوکہ دینے کے لیے صوفیوں کا لباس اختیار کر لے تو بادشاہ قدموں میں آ جائے، اگر عقیدت و محبت میں نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل گیا تو زمین ہماری، آسمان پر ہماری حکومت۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ بکو، اور ہم تو ایمان والے بکے ہیں، بس ہمارے اندر عمل کی کمی ہے نا۔ جس دن ہم عمل کے میدان میں آ جائیں گے تو بریلی کے امام کے شعر کو گنگنائیں گے، لہد میں عشق کے رخ کے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یعنی جب نبی کی محبت کا رنگ ہمارے اوپر غالب آئے گا، اور غالب کیسے؟
جب چہرے پہ سنت رسول ہوگی، اسلامی لباس ہوگا اور سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہوگی تو نبی کے عشق کا رنگ جب ہم پر چڑھے گا اور چڑھے گا تو جب یہاں سے جائیں گے تو جاتے جاتے گنگناتے جائیں گے، لہد میں عشق رکے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب قبر میں لوگ لٹا دیں گے اور لٹانے کے بعد لوگ مٹی ڈال کر رخصت ہوں گے تو بریلی کے امام کہتے ہیں اے قبر میں سونے والے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، دل و فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، یعنی تو آیا کس کے طریقے پر، تو کس کا طریقہ اپنایا تھا، تو نبی رحمت کا طریقہ اپنایا، تو نبی کی سنت پر زندگی گزارا، تو اب تیری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، تیری قبر میں قیامت تک نور کے چشمے لہرائیں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے عاشق رسول سن، تو جب قبر میں جائے گا تو فرشتے اور لوگوں کے قبر میں آتے تو اٹھا کے بیٹھاتے تھے، لیکن تیری قبر میں آئیں گے تو تیری تعظیم کریں گے، تیری تعظیم کریں گے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے۔ گویا کہ بریلی کے امام نے پیغام دیا، یہ پیغام دیا لوگوں عزت نبی کے قدموں میں ہے، عظمت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، اس لیے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے محبت کی، ایسی محبت کی، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اب پوری دنیا کے ایمان، پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اب اس کے اندر کس کا ہے؟ ابو بکر، حضرت فاروق اعظم کا، عثمان کا، حضرت مولا علی کا، اہل بیت کا، سب کا ایمان، غوث اعظم کا، خواجہ اعظم کا، امام اعظم کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا، سب کا، یعنی پوری دنیا میں ابو بکر کو چھوڑ کر جتنے لوگ صاحب ایمان قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے صاحب ایمان، سب کا ایمان ترازو کے ایک پلے پر رکھو، اور ابو بکر کا ایک پلے پر، سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ وہ ایمان ابو بکر کا ہے، وہ ایمان ہے، ایسا ایمان ابو بکر صدیق کا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اسلام کے خطیب، اگر سب سے پہلے کسی نے واعظ کیا اسلام میں تو وہ جناب صدیق اکبر ہے، جناب صدیق اکبر ہے۔ جب میرے نبی دعوت و تبلیغ فرما رہے ہیں اور کم و بیش 38 یا 39 لوگ اسلام قبول کیے، 38 یا 39 لوگ اسلام قبول کیے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم کھلے عام عبادت کریں گے، ہم کھلے عام دعوت و تبلیغ کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس وقت لوگ اپنے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، لیکن بار بار جناب صدیق اکبر اصرار کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کھلے عام تبلیغ کریں گے، کھلے عام عبادت کریں گے، لیکن بار بار اصرار پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ، جناب صدیق اکبر بھی ہیں، سارے لوگ حرم میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں کچھ وعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا اسلام کا خطیب، جو سب سے پہلا مقرر، سب سے پہلے واعظ کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سرکار نے اجازت دی اور سرکار صدیق اکبر تقریر شروع ہی کیے تھے کہ وہاں سے عتبہ، شیبہ، ابو جہل سارے لوگ ٹوٹ پڑے، مکہ کے کافر ٹوٹ پڑے، اور جناب صدیق اکبر کو گھوسے سے، جوتے سے، پاؤں سے اتنا مارا کہ آپ کا چہرے مبارک سوج گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے والوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب صدیق اکبر کو لوگ اٹھا کر گھر لے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ماننے والوں کو لے کر دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہی سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم جہاں نبی پاک صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، اس دار ارقم میں سرکار جلوہ بار ہوئے صحابہ کے ساتھ، اور یہاں صدیق اکبر بے ہوش ہے، اور جب ہوش آتا ہے آنکھیں کھلتی ہے تو سب سے پہلے جو جملے زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے آقا کا حال کیا ہے۔ جب نبی کا نام سنتے ہیں تو قبیلے والے کہا ان کی وجہ سے تمہیں یہ اذیت، یہ تکلیف دی گئی، اور ابھی ہوش آنے کے بعد اپنے والد کا، اپنے والدہ کا والد کا نام لینے کے بجائے آپ ان کا نام لے رہے ہیں۔ دو میں چلے گئے، آپ نے اپنی والدہ سے کہا میرے نبی کی خبر بتاؤ، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے نبی کی کیفیت کیا ہے۔ ان کی ماں نے کچھ کھانے کو لایا، کچھ پانی لایا کہ بیٹا لے کچھ کھا لے، کچھ پی لے تاکہ تیرے بدن میں تھوڑی طاقت آ جائے، تھوڑی قوت آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ میں اس وقت تک نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا، جب تک میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا۔ آپ کی والدہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی، ام الخیر، آپ کی والدہ کا نام ابھی اسلام نہیں لائی۔ کہا تمہارے نبی کی تو مجھے کوئی خبر نہیں۔ کہا عمر بن خطاب کی بہن ام جمیل کے پاس جاؤ، انہیں خبر ہوگی، جاؤ ان سے کہو۔ حضرت ام جمیل جو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی، اس وقت وہ بھی اپنا ایمان چھپا رہی تھی۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا تمہارے نبی کا کیا حال ہے، تمہارے نبی کی خبر بتاؤ، تمہارے نبی کا حال کیا ہے۔ ام جمیل سمجھے، ام جمیل نے سمجھا کہ اگر بتا دوں گی کہیں ایسا نہ ہو یہ نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، نبی کو اذیت نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا مجھے نبی کے تعلق سے کوئی خبر نہیں۔ کہا میرے بیٹے نے کہا ہے۔ کہا چلو میں تمہارے بیٹے کے پاس خود چلتی ہوں، میں خود ان کا حال لیتی ہوں۔ حضرت ام جمیل ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد کہا کیا خیریت ہے، کیا حال ہے تمہارا، کیسی طبیعت ہے تمہاری، کچھ کھاتے کیوں نہیں، کچھ پیتے کیوں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ام جمیل پہلے یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے، میرے نبی خیریت سے ہے کہ نہیں۔ حضرت ام جمیل کہتی نبی خیریت سے۔ کہا مجھے اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں جب صدیق اکبر کو لے کر گئے، صدیق اکبر نے چہرے مصطفیٰ دیکھا تو پانی پیا، صدیق اکبر نے چہرے مصطفیٰ دیکھا تو کچھ کھایا۔ میرے نبی صدیق اکبر کو دیکھ کر اشک بار ہو گئے، نبی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ سارے صحابہ رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ سرکار صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے ایمان کی دعا کر دو، میری والدہ کے لیے ایمان کی دعا کر دو۔ یہاں سے پتہ یہ چلا، یہاں سے پیغام یہ ملا، یہاں سے ایک پیغام یہ ملا کہ جب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاؤ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کروا لیا کرو۔ تو جناب صدیق اکبر نے کیا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔
تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ نبی کی دعا کرنا تھا کہ اللہ نے ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے کتنے لوگ ایمان قبول کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جب ایمان لائے اور لانے کے بعد اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا حضور جنگ بدر میں جب آپ رسول اللہ کی طرف سے جنگ کر رہے تھے اور میں ابو جہل کی طرف سے جنگ کر رہا تھا، میں ابو جہل کی طرف سے جنگ کر رہا تھا اور جنگ کا بازار گرم تھا، لوگوں کی سریں کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اس جنگ کے میدان میں آپ بارہا میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اور میں بار بار آپ کو اس لیے چھوڑتا رہا کیونکہ آپ میرے والد تھے، آپ میرے باپ تھے، میں باپ سمجھ کے، والد سمجھ کے اس لیے آپ پر تلوار نہیں اٹھایا۔ اگر میں باپ نہ سمجھتا، والد نہ سمجھتا تو آپ میری تلوار کے وار سے آپ کی گردن جدا ہو جاتی۔ صدیق اکبر نے جب سنا تو کہتے بیٹا سن، اگر تو جنگ بدر میں میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا یہ میرے نبی کا دشمن ہے، میں تیری گردن مار دیتا۔ تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جو نبی کا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے، اور جو نبی کا نہیں وہ تمہارا بیٹا بھی نہیں۔ کیونکہ ابو بکر نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں دیکھتا کہ یہ میرے نبی کا دشمن ہے، اس لیے گردن مار دیتا۔ گردن مارنا صرف اپنے گھر سے الگ نہیں کرنا، دنیا سے ختم کر دینا ہے، یعنی جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ جناب صدیق اکبر نے پیغام دے دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان پر، پہلے آسمان پر 70,000 فرشتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 70,000 ایسے فرشتے ہیں جو لوگ ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، وہ فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے ان پر، ابو بکر و عمر سے محبت کرتے تو آسمان کے فرشتے رحمت بھیجتے، اور میرے نبی فرماتے ہیں، اور دوسرے آسمان کے 70,000 فرشتے ہیں جو ابو بکر و عمر سے عداوت کرتے ہیں، جو ابو بکر و عمر سے نفرت کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو ابو بکر و عمر سے عداوت کرے، نفرت کرے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور الحمدللہ ہم ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، ہم پر فرشتوں کی رحمت ہے، ہم پر فرشتوں کی رحمت ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہی ہیں، اور رات کا وقت ہے اور چاند اپنی نورانی کرنیں پوری آسمان پر پھیلایا ہوا ہے اور ستارے چمک رہے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا، ذہن پر ایک سوال ابھرا، چلو آج سرکار کی بارگاہ میں یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ گویا کہ یہ سوال بتا رہا ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنی تعداد میں یہ میرے نبی جانتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور نیکی کا تعلق دل سے ہے، اور نیکی لکھنے والے فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو رجسٹر میں نیکی لکھتے ہیں، ایک گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اور ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ اور ایک گناہ لکھنے والا فرشتہ، کرامن کاتبین، جو نیکی لکھنے والا اور گناہ لکھنے والا۔ تو یہ تو رجسٹر میں ہوتا ہے، اور اتنے سارے لوگ ہیں سرکار کے دور میں، جو لوگ جتنے صاحب ایمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہے؟ تو وہ فرشتوں کی رجسٹر میں جو نیکیاں لکھی ہوئی ہے اس پر نگاہ مصطفیٰ ہے، اس پر نگاہ مصطفیٰ ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ اتنی نیکیاں کس کی؟ نبی کہہ رہے ہیں اے عائشہ، آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہے۔ کس کی ہے؟ میرے عمر کی۔ یعنی فرشتے جو رجسٹر میں عمر کی نیکیاں کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں اس رجسٹر میں، پورے صحابہ میں، یعنی جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں اگر صحابہ میں کسی کی ہے تو وہ عمر کی ہے۔ اس کا علم جب میرے نبی کو ہے، یہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اعتراض نہیں کر رہی، یا رسول اللہ یہ تو فرشتوں کے رجسٹر میں ہے، تمہیں کیسے پتا؟ گویا کہ یہ اعتراض نہیں کر کے صبح قیامت تک آنے والوں کو مائی عائشہ صدیقہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ فرشتوں نے جو رجسٹر میں نیکیاں درج کی ہے وہ آمنہ کا لال جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے۔ جیسے ہی عمر کا نام آیا تو دل میں تھوڑا ملال ہوا کہ اتنی تعداد۔ میں عائشہ سوچنے لگی کہ اتنی، آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، کوئی اس کی پیمائش کر سکتا ہے کتنا بڑا ہے؟ کوئی اس کو ناپ سکتا ہے کتنا بڑا ہے؟ نہیں ناپ سکتا۔ تو دل میں ایک ملال ہوا کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنے ستارے اور اتنی نیکیاں عمر کی میرے نبی فرما رہے ہیں۔ تو دل میں ملال یہ ہوا، اپنے والد کا خیال آیا، جناب صدیق اکبر کا خیال آیا، اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں کے تعلق سے خیال آیا کہ پھر میرے والد کی نیکیاں کا کیا؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیاں، میری والد کی نیکیوں کے تعلق سے بھی بتا دیجئے، میرے والد کی نیکیوں کے تعلق سے بھی بتا دیجئے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ میرے ابو بکر کی نیکیاں، اللہ اللہ، میرے یار گھر کی نیکیاں، میرے ابو بکر کی نیکیاں، میرے ابو بکر کی، تمہارے والد کی نیکیاں۔ یہ پوچھنا چاہتے ہو ابو بکر کی نیکی کتنی؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو ابو بکر کی نیکی کی شان کیا ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ عمر کی نیکیاں زیادہ ابو بکر کی؟ اے عائشہ سنو، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی ذہن کی حاضری چاہتا ہوں، نبی کس کی شان بیان کر رہے ہیں؟ ابو بکر کی۔
نبی عمر کی شان بیان کرتے، کبھی نبی حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتے، کبھی نبی حضرت حسن کی شان بیان کرتے، نبی کبھی حسین کی شان بیان کرتے، نبی کبھی ابو ہریرہ کی شان بیان کرتے، کبھی ابو عبیدہ بن جراح کی شان بیان کرتے، کہیں سعد بن ابی وقاص کی شان بیان کرتے، کہیں انس بن مالک کی شان بیان کرتے۔ نبی یہ سارے لوگوں کی شان بیان کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، جو میرے قرب میں رہنے والے ہیں، جب ان کی شان کا یہ عالم ہے تو میں تو رب کے قرب میں رہنے والا ہوں، میری شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، جو میرے قرب میں رہے ان کی عظمت میری زبان سے سن رہے ہو، اور میں رب کے قرب میں رہتا ہوں، میری شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور عمر سے کیوں نہیں فرمایا؟ عثمان سے کیوں نہیں فرمایا؟ ابو بکر سے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر کا مقام ہے۔ جب ابو بکر نہیں جان سکتے تو کوئی اور کیا جان سکتا ہے؟ لیکن آج کل کے دو ٹانگ کے لوگوں نے بہت آگے نکل گئے، تو ابو بکر کو بھی پیچھا چھوڑ دیا۔ تو ان لوگوں نے تو اتنا سمجھ لیا کہ جیسے ہمارے دو کان ہیں، جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، ویسے تو نبی کے بھی ہے۔ ہاں، ان لوگ ایک آیت لے کے گھومتے رہتے ہیں، ایک آیت قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، نبی تو ہماری طرح بشر ہے، یہی آیت لے کے گھومتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں یار حدیث پہ تو غور کرو، یہ قرآن کی آیت پڑھو اور اس کی تفسیر دیکھو، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کا شان نزول دیکھو کہ نبی کہے کس سے ہیں؟ نبی کس سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ نبی کس سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ نبی کافروں سے کہہ رہے ہیں، ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھو، سارے قرآن کے تراجم اٹھا کر دیکھو، نبی جب بھی کافروں کے پاس گئے تو کہا قل انما انا بشر، لیکن جب اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہیں تو ایکم مثلی، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ یعنی جب غلاموں کے درمیان میں آئے تو ایکم مثلی، اور جب کافروں کے پاس گئے تو قل انما انا بشر مثلکم، یعنی کافر سے کہہ رہے کہ میں تمہاری طرح، تاکہ تم میری بات سنو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور جب جو رب کے قریب ہوا، عظمت والا ہوا، رفعت والا ہوا، بلندی والا ہوا اور شان والا ہوا، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا نیکیاں زیادہ ہو گئی، عظمت زیادہ مل گئی، تو کہہ رہے ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ تو جناب صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب ابو بکر نہیں جانتے تو اے نمازی تم کیا جان سکتے ہو؟ اور میرے نبی نے ابو بکر کی شان بیان کی کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی نیکی ایک طرف، یعنی ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری، تو میرے مصطفیٰ کی ایک نیکی کتنی بھاری ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کی ایک نیکی کتنی بھاری ہوگی؟ تو کیا یہ لوگ یہ حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں کہ نبی کے فرمان پر غور نہیں کرتے؟ نبی فرما رہے ہیں ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری، اور لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور نبی فرما رہے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی بھاری۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف اور علی کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی خطبہ پڑھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ابو بکر کے سینے کا ایک بال مجھے بنا دیتا، سینے کا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال بناتا، تو کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کی جنت میں شان دیکھتا کہ اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ یعنی ابو بکر وہ ذات ہے جن کا خطبہ عمر پڑھ رہے ہیں، عثمان پڑھ رہے ہیں، علی پڑھ رہے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوں، اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے بعد خشیت ربانی کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ میں مجھے سوال نہ دینا پڑے، جواب نہ دینا،
کاٹ دیا جاتا، کاش میں ایک کنکر ہوتا۔ یعنی اتنی عظمت، اتنی شان کے مالک ہونے کے بعد بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ابو بکر سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مسکراتے ہیں اور وہاں نیکیاں کرنے کے بعد روتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاست میں بہت نقطۂ انتہا پر تھے۔ آپ اپنے لیے ایک چھوٹی مسجد بنا کر رکھے تھے اور اسی میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن شریف کی ایسی تلاوت کرتے تھے، ایسی تلاوت کرتے تھے کہ ابو بکر کی زبان سے لوگ قرآن کی آواز سنتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ صرف ابو بکر کے زبان مبارک سے رب کا کلام سننے کے لیے مجمع لگ جایا کرتا تھا۔ اتنے اچھے انداز میں حضرت ابو بکر صدیق قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا معمول قرآن پاک کی تلاوت، اور آج ان کے ماننے والے تلاوت قرآن پاک سے دور ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عظمت والی کتاب جو ہماری کامیابی کی ضمانت جس کتاب میں اللہ نے دی ہے، جو کتاب کے پڑھنے سے، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے سے مسلمان ہر زمین پر حکومت کر سکتا ہے، اور وہی کتاب آج ہماری طاق کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کھلتا ہے تو صرف رمضان المبارک میں۔ اور میں ایک روایت آپ کو سناؤں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا، اور جب میں نے رب کا دیدار کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، سب سے افضل عبادت کون سی ہے اور تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، لوگوں میں نے جب رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو میرے رب نے فرمایا سب سے افضل عبادت قرآن ہے، تلاوت قرآن، اور سب سے بہترین ذریعہ میرے قرب کا وہ تلاوت قرآن ہے۔ لیکن آج حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والے لوگ، رسول سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ والوں سے محبت کرنے والے لوگ قرآن سے دور ہیں۔ خدا را اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، ایک پارہ نہیں، کم سے کم سونے سے پہلے چند آیت ہی قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ یہ عادت بنا لو، اپنی یہ عادت بنا لو کہ روزانہ بلا ناگاہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کھولیں گے اور چند آیتیں قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد سوئیں گے۔ جس دن سے تم تلاوت قرآن کے عادی ہو گئے، میرے نبی فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کے عادی ہوتے ہیں اللہ انہیں تلاوت کی برکت سے بن مانگے عطا فرماتا ہے، اور جہاں رب کا کلام کھلتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن آج گھروں میں تلاوت قرآن ہونا بند ہو گیا۔ صدیق اکبر قرآن کی تلاوت کی عادی تھی، اور آج سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے جب اٹھ کر جاؤ گے، اور جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے عادی بنو، اور اپنے گھر والوں سے بھی کہو کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جس دن سے تم یہ عمل شروع کرو گے میرا یقین کامل ہے بلائیں دور ہوگی، رحمتیں قریب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ میں نے یہاں جو کچھ بھی بیان کیا اس میں اگر کسی قسم کی غلطی خامی ہو اپنے فضل کرم سے اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔